بھائی وہاں سے اعلان نہ کیجیے، بیٹھ جائیے اطمینان سے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہ کیجیے، آپ نہ کیجیے، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ چھوڑ دیجیے، ہٹ جائیے۔ ہمارا ملک بڑے برے دور سے گزر رہا ہے، حکمراں ملک میں دہشت پھیلا رہے ہیں، یہ خوف کے بیاپاری ہیں، نفرت کی کاشتکاری کر رہے ہیں، جھوٹ کی آبیاری ان کا پیشہ ہے۔ ان چیزوں نے پورے ملک کے ماحول میں بے یقینی کی فضا بنا دی ہے اور ہر سطح پر یہ بے یقینی چھا گئی ہے۔ حد یہ ہے کہ قانون کا مطلب بتانے والی، بے لگام انتظامیہ کو قابو میں رکھنے والی، وطن عزیز کی جمہوریت کی حفاظت کرنے والی اور آئین کی پاسدار عدلیہ خود پریشان ہے۔ 4 سینئر ججز پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ایک خاص نظریے کو تھوپنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف دولہے صاحب ہیلی کاپٹر سے سسرال جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ بارات میں دلہا گھوڑے پر سوار ہو، اور سوار ہوا تو اگر سوار کرنے کی کوشش کی تو زندگی موت کے حوالے کر دی گئی۔ جھولے میں کوئی گوشت لے جا رہا ہے تو اس کی درگت بنا دی گئی۔ مسلمان کو پہچان کر اتنی پٹائی کی جائے گی کہ وہ مر جائے۔ اونچی تعلیم گاہوں کا ماحول ایسی گھٹن والا بنا دیا اور ایسے ظلم و جبر کی فضا بنائی گئی کہ طالب علم خودکشی کر لے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنا۔ وہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اقلیتی طبقے کا فرد ہے، یہی جرم ہے اس کا۔ چرچ پر حملے کیے گئے، پادریوں کو ختم کیا گیا، جرم یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کیا یہی قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہی آئین کی بالادستی ہے؟ ایک کھرا سچ یہ ہے کہ ظلم ایجاد کرنے والوں اور ظلم ڈھانے والوں کا ایک بڑا طبقہ تیار ہو گیا ہے، جس نے الگ ناموں سے تنظیم بنا رکھی ہے، اور وہ بہانے ڈھونڈ کے پیدا کر رہا ہے جفا کے لیے۔ مسلمانوں کا خون بہا کر انہیں مزہ آتا ہے، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا کر انہیں خوشی ہوتی ہے، ان کو برباد کر کے ان کو سکون ملتا ہے۔ SC/ST کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ظالموں کی یہ جماعت انہیں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ذہنیت آئین ہند سے کھلواڑ کر رہی ہے، دستور کو بدلنا چاہتی ہے، انسانوں کے خون کو سستا اور گائے کے پیشاب کو مہنگا کر رہی ہے۔ ذرا اطمینان سے سنیے، اسی طبقے کے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے دل آزار اور اہانت آمیز پیغام بھیج رہے ہیں۔ اذان کو بند کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مذہبی کتابوں کی توہین کرتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حالات وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن کے نمائندے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ حکمران سماج میں دشمن عناصر کی پرورش اور پرداخت کر رہے ہیں، اور ان کا شکار مسلمان، SC، ST، عیسائی اور اقلیتیں ہیں۔ یہ سب مظلوم ہیں، ان کے درد کا مداوا، پریشانیوں کا علاج اور ہونے والے مظالم کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے
کہ مظلوم طبقہ، یہ الگ الگ رہنے والا کمزور طبقہ ظلم کے خلاف زیادتی کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں اور مشکل وقت میں یہ مظلوم طبقات ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، مظلوموں ایک ہو جاؤ، مظلوموں ایک ہو جاؤ۔ مسئلہ صرف جان و مال کی حفاظت، عزت آبرو کا بچانا اور پروقار زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ ان مسائل کے ساتھ اہم اپنے دین کی حفاظت، اپنے شعائر اور شعار کی حفاظت، اپنی ملی تشخص کی حفاظت، اپنی تہذیب اور زبان کی حفاظت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ شریعت ہماری روح ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، سنت نبوی ہماری رہنما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال ہماری جان ہے۔ ان سے کھلواڑ کی کوششوں کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے، ان حالات میں بھڑکنا، جذباتیت کا مظاہرہ کرنا، بلا وجہ جوش میں آنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل آئین کے دائرے میں تلاش کرنا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا ہے، لمبی پلاننگ کرنی ہے، دشمنوں کو پہچاننا ہے، نئے دوستوں کو تلاش کرنا ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے جنہیں اس ملت نے ماضی قریب یا ماضی بعید میں کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں مثبت حکمت عملی کے ساتھ بڑھنا ہے، اپنے جمہوری حقوق کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے سماج کے مزاج کو بدلنے کی پالیسی بنانی ہے، ہمیں اندھی حمایت اور روایتی وابستگی سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے سیاسی استحصال کرنے والوں کو پہچانیں، اپنے اندر شعور آگہی پیدا کریں اور کلمہ واحدہ کی بنیاد پر جینے کا مزاج پیدا کریں۔ مسلک راہ عمل ہے، مسلک دینی راہ ہے، یہ اختلاف اور ٹکراؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک دینی راہ کو اختلاف و انتشار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ سوچئے، اسلام نے دوسرے مذاہب کے قدر مشترک کو آواز دی ہے۔ کیا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے نام لیوا تھوڑے سے مسلکی اختلاف کو ایک واضح دائرے میں نہیں رکھ سکتے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر نہیں رہ سکتے؟ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ، برادری، گورے اور کالے کے فرق کو مٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیوار ڈھا دی جو قبیلے بات اور برادری بات کے نام پر جاہلی عرب نے قائم کیا تھا، لیکن ہم دور جاہلیت کی اس لعنت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم پھر ان دیواروں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ سرکاری مراعات کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اسے وہیں تک محدود رکھیے۔ عقل کا تقاضا اور دین سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دامن کانٹوں میں نہ الجھے۔ ہماری ذمہ داری ہے اور دینی سمجھ کا تقاضا ہے کہ ہم مسلک پر عمل کرتے رہیں، مسلک پر جھگڑا نہ کریں۔ یہ تھوڑے تھوڑے فرق فاصلے، یہ سارے راستے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم تک پہنچتے ہیں۔ یہ برادریاں جو پائی جاتی ہیں، اسلام نے انہیں معیار نہیں بنایا، اسلام نے تقوی اور پرہیزگاری کو معیار اور مطلوب بنایا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری یہ ساری برادریاں بھارتی تہذیب اور رواج کی دین ہیں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ انہیں اختلاف کا ذریعہ بنانا ناسمجھی ہے اور دینی فکر سے ناواقفیت کی علامت۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرتوں، دوریوں اور اونچ نیچ کے جن احساسات کو ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، ہم انہیں پنپنے نہ دیں۔ ہمارا قومی مزاج یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی قیادت پر زیادہ اعتماد نہیں کیا۔ ہم نے جذباتی باتوں کو قبول کیا مگر سنجیدگی، دور اندیشی اور یکسوئی کے ساتھ معاملات پر سوچا نہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حالات برے ہوتے چلے گئے اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر صحیح قیادت کو قبول کیجیے اور یکسوئی کے ساتھ ان کی باتوں کو مانیے۔ اپنے آپ کو خوف کی نفسیات سے نکالیے اور ایک زندہ، باغیرت، باہمیت، باضمیر ملت کی طرح زندگی گزاریے۔ مشقتوں کو دل سے قبول کیجیے۔ ملت کی اجتماعی زندگی کے لیے وقت نکالیے اور وقت لگائیے، وقت کی قربانی دیجیے، مال نچھاور کیجیے اور ضرورت پڑے تو جان دینے سے بھی پیچھے نہ رہیے۔ یاد رکھیے، انفرادی قربانیاں ملت کی اجتماعی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیے، انفرادی قربانیاں ملت کی اجتماعی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کے سامنے کاموں کی مثال موجود ہے، قربانیوں کے نمونے سامنے آتے ہیں، آپ ان سے سبق لیجئے۔ آزاد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کتنے فسادات ہوئے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ مظلوم مسلمان FIR بھی درج نہیں کراتا، کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے جذبہ انتقام کی عقل و ہمت سے ملاقات نہیں کرائیں گے، جب تک سنجیدگی کے ساتھ قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، نتیجہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یاد کیجئے، 1984 میں سکھ ہندو فسادات ہوئے تھے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ ایک جان اور ایک لوٹی ہوئی دکانوں کا معاوضہ ہمارے سکھ بھائیوں نے وصول کیا۔ ان کی زندگی کی گاڑی پٹی پر آ گئی، مگر وہ آج بھی معاوضے کے لیے کورٹ میں حاضری لگا رہے ہیں اور حکومتوں سے مطالبے کر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، SC اور ST قانون میں سپریم کورٹ نے کچھ تبدیلی کر دی، ساری برادری کھڑی ہو گئی، پورے ملک میں مظاہرے ہوئے، بند بنایا گیا۔ 9 انسانوں نے اپنے خون سے بھارت بند کی تاریخ لکھی۔ یہ جو ہوا، نہ ہوتا، اتنے لوگوں کا خون نہ بہتا تو بہت اچھا تھا، مگر بھارت بند کے نتیجے میں SC ST مخالف مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں نئی درخواست کے ساتھ پیش ہو گئی۔ یاد رکھیے، زندہ قومیں خوف کے ماحول میں نہیں رہتی، وہ جان دے کر اپنی تاریخ بناتی ہے، وہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، انہیں اپنے قائدین پر لازوال اعتماد ہوتا ہے، وہ ملت کی زندگی کے لیے دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے رویہ، اپنی سوچ، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائیے، ملی کاموں کے لیے مسلسل محنت اور قربانی کا مزاج بنائیے، اپنی قیادت پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ آپ کی صالح قیادت ہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے پچھلے مہینوں میں 2 بڑے کام کیے ہیں، ایک تو قانون شریعت کی حمایت اور یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں دستخطی مہم، جس میں 4 کروڑ 83 لاکھ دستخط ہوئے۔ دوسرے، خواتین اسلام کے شریعت کی حمایت میں مظاہرے۔ دنیا کی تاریخ میں عورتوں کے ایسے مظاہرے کہیں نہیں اور کبھی نہیں ہوئے، اور اب آپ کا اتنی بڑی تعداد